السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد ہو رمضان المبارک کی، اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اتنی زندگی دی، اتنی مہلت دی کہ یہ بابرکت مہینہ ہماری زندگیوں میں پھر سے لوٹ آیا، اور ہمیں موقع ملا اپنی مغفرت کروانے کا، اپنی بخشش کروانے کا۔ اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ مہینہ ایک مہمان کی مانند ہے، اور ہمیں اس کی مہمان نوازی کرنی ہے۔ کس طرح؟ اس کے روزے رکھ کے، اس میں چیریٹی کر کے، اس میں قرآن پاک کو پڑھ کے زیادہ سے زیادہ، اور اللہ پاک کا شکر ادا کر کے، اور اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ کے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو تمام شیاطین کو اور سرکش جنات کو قید کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، اور جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے رمضان المبارک کی آخری رات تک۔ اور ایک منادی یعنی کہ ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے کہ اے نیکی کے طالب، قبول کر، یعنی اے عمل اور اجر و ثواب کے طلبگار، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر اور اس کی اطاعت کر۔ یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ اے نیک لوگو، اے اللہ پاک سے اپنی بخشش کے طلبگارو، اللہ پاک کی طرف بڑھو، اللہ پاک کی طرف آؤ، اور اس کی عبادت کرو، اور اس سے دعا کرو اپنی مغفرت کی۔ اور اسی طرح ایک اور پکار لگائی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ اے برائی کو، مطلب کہ اے برائی کے طلبگارو، اے گناہ کا ارادہ کرنے والو، گناہ سے باز رہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جاؤ۔ بس یہ توبہ قبول ہونے کا اور بخشش کی تیاری کا وقت ہے، اور اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے، اور یہ معاملہ ہر رات ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہ دونوں پکاریں رمضان المبارک کی ہر رات کو لگائی جا رہی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ مطلب کہ بہت سے ایسے لوگوں کو، ہر ایک اس شخص کو جو اللہ پاک سے طلب کرتا ہے اپنی بخشش کو اور مغفرت کو، اللہ پاک اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارک میں آتا ہے، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جو رمضان کو پالے لیکن رمضان المبارک کے جانے سے پہلے اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ یعنی کہ اس مہینے میں اللہ پاک ہر ایک گنہگار کو معاف فرماتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں ہمیں کتنی بڑی بات بتائی ہے کہ بہت 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 خسارے میں ہے وہ انسان، وہ مسلمان جس کی زندگی میں رمضان المبارک آیا اور اس نے اس کے مہمان نوازی اس طرح نہ کی کہ اس کو اللہ پاک بخش دے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ اس رمضان المبارک یعنی کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہمیں روزے رکھنے ہوتے ہیں، لیکن روزہ ہم کس طرح رکھتے ہیں؟ ہم اب جو ہے نا سحری بہت اچھے سے کرتے ہیں، بہت زیادہ کھا لیتے ہیں، اس قدر کھا لیتے ہیں کہ آنکھ لگ جاتی ہے، پھر آنکھ کھلتی ہے ہماری عصر کے وقت۔ یہ نوجوانوں کا حال ہے، یہ ہم سب کا ہی حال تھا، مطلب کہ ان لوگوں کا جن کو اللہ پاک نے اس قدر ہدایت نہیں دی تھی، جن کو اس قدر ہدایت مل گئی کہ وہ ایسا نہیں کرتے، تو اللہ پاک کا بہت بہت شکر ادا کرنا چاہیے، اور ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ہم کیا کرتے تھے کہ ہم سحری کرتے اور ہم سو جاتے، اور پھر ہم عصر کے وقت اٹھتے، کوئی عبادت نہ کرتے، قرآن پاک کو نہ پڑھتے، ظہر کی جو نماز ہے وہ بھی گزر جاتی ہماری سوتے ہوئے۔ تو کیا یہ ہم نے روزے کا حق ادا کر دیا؟ ہرگز نہیں۔ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ تب جب ہم ایسا کرتے تو ہمیں مثال دی جاتی تھی کہ اگر ہم ایک گدھے کو باندھ کے کھڑا کر دیں کہ اس نے کھانا نہیں اور اس کو کھانا دیں مغرب کے وقت، تو کیا اس کا بھی روزہ ہو گیا؟ کیا اس کو بھی اجر ملے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہ تو اس نے الٹا احسان کر دیا، یہ تو الٹا وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے بس کھانا پینا ترک کر دیا تو اس نے روزہ رکھ لیا اور اس نے حق ادا کر دیا۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ اس پہ ہماری
पकड़ होगी कि एक बाबरकत महीना, एक मेहमान हमें दिया गया और हमने उसकी मेहमान नवाजी अच्छे से नहीं की। उसको पानी दिया और बस हमने कहा कि बस उसकी मेहमान नवाजी हो गई। तो तब जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारी आँखों का भी रोज़ा होता है, हमारे मुंह का, हमारी ज़ुबान का भी रोज़ा होता है, हमारे जो कान हैं इनका भी रोज़ा होता है, हमारे हाथ हैं इनका रोज़ा होता है, हमारी डिज़ायर्स हैं, हमारी ख्वाहिशात हैं, हमारी सोच है, उनका भी रोज़ा होता है, और हमारे कदमों का भी रोज़ा होता है। यानी हमें कोई ऐसी बेहयाई की चीज़ नहीं देखनी जिससे हमारी नज़रों का रोज़ा टूटे, हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं सुननी जिससे हमारे कानों का रोज़ा टूटे, हमें कोई ऐसे कलमात, हमें कोई ऐसी बात अपनी ज़ुबान से अदा नहीं करनी जिससे ज़ुबान का रोज़ा टूटे, और हमें ऐसी बुराई की तरफ नहीं बढ़ना जिससे हमारे कदमों का रोज़ा टूटे, और हमें कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे हमारे हाथों का रोज़ा टूटे। यानी नाप तोल में कमी नहीं करनी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना अपने हाथों से, ख्वाह वो इंसान हो या कोई जानवर हो, हमें नुकसान नहीं पहुंचाना किसी भी जानदार को अपने इन हाथों से। और फिर सबसे बड़ी जो बात है, सबसे बड़ा जो रोज़ा है, यानी उसको जहाद भी कहा गया है, अपने नफ्स के ख़िलाफ़, अपनी डिज़ायर्स के अगेंस्ट वर्क करना, उनके ऑपोजिट काम करना, अपने अमल को उनके ऑपोजिट करना। यानी कि जब कोई गुनाह की ख्वाहिश पैदा हो तो उससे बचना, उसका इनकार करना। हमें अच्छे से मालूम है कि जिन्नात को, और मतलब तमाम सर्कस जिन्नात को और शयातीन को तो कैद कर दिया गया, तो फिर हमें मालूम है कि ये जो वाइब्स हमें आ रही होती हैं, मनफी ख़यालात हमें आ रहे होते हैं, ये हमारी ख़ुद की डिज़ायर्स हैं और हमें इनका इनकार करना है, हमें इनसे मुंह मोड़ना है। इसका नाम है रोज़ा रखना, तकवा इख्तियार करना, यानी नेकी की तरफ बढ़ना और बुराई से इनकार करना। अगर बुराई हो जाए तो अल्लाह पाक की तरफ रुजू करना, अपने गुनाह की माफ़ी तलब करना, उस पर डटना नहीं है, अल्लाह पाक से बख्शिश की तलब करनी है और इस बाबरकत महीने का एहतराम करना है। जैसे कि मैंने आपको हदीस अभी बताई कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस मुबारक है कि उस आदमी की नाक खाक आलूद हो जो रमज़ान को पाले लेकिन रमज़ान के जाने से पहले अपनी बख्शिश ना करा सके। और हम लोग क्या करते हैं, इस हदीस को ज़हन में रखते हुए अगर हम देखें इस बाबरकत महीने में अपने कामों को, अपने अमाल को, तो हम बग़ैर किसी शरई उज़र के रोज़ा छोड़ देते हैं। शरई उज़र क्या है? अगर आप बीमार हैं, इस कदर के आप में रोज़ा रखने की जो है ना हिम्मत नहीं है, तो आप रोज़ा छोड़ सकते हैं। अगर आप सफ़र में हैं तो आप रोज़ा छोड़ सकते हैं, लेकिन जितने रोज़े आप छोड़ेंगे आपको उतने रोज़े फिर किसी और महीने में रखने हैं, रमज़ानुल मुबारक से, यानी कि आने वाले रमज़ानुल मुबारक से पहले पहले। ये है शरई उज़र। और हम क्या करते हैं, रोज़ा रख के सो जाते हैं, फ़र्ज़ नमाज़ें तक छोड़ देते हैं, रमज़ान की रातों को खेल कूद में गुजार देते हैं, सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं, नेटफ्लिक्स पे लगे रहते हैं, यूट्यूब पे लगे रहते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म्स पे लगे रहते हैं और रमज़ानुल मुबारक को खाने पीने का महीना समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। दस्तरखान सजा लेते हैं, खूब खाते हैं, इवन के मगरिब की जो नमाज है वो भी गुजर जाती है और बाद में घरों में अदा कर रहे होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इस महीने में आपको सयाम, यानी कि अल्लाह पाक ने जो वर्ड यूज़ किया है रोज़े के लिए सयाम का, जिसका मानी है, जिसकी ट्रांसलेशन की जाए तो उसका मानी है खाना पीना तर्क करना अल्लाह पाक की रज़ा के लिए और उसकी इबादत करना, लेट नाइट्स तक अपनी बख्शिश करवाना, मग़फ़िरत करवाना
اور ہم اس کو کھانے پینے کا جو ہے نا مہینہ سمجھ لیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے ان تمام عادات کو ہمیں بدلنا ہے، اور روزہ تو صرف ہے ہی اللہ پاک کے لیے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، ہر عمل مطلب کہ تمہارا ہر عمل تمہارے لیے ہے سوائے روزے کے، کیونکہ وہ خاصم خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور روزہ دار کے منہ سے جو بو محسوس ہوتی ہے وہ اللہ پاک کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اور بہت سے جو ہے نا عالم دین کہتے ہیں کہ تب جب ایک مسلم، ایک روزہ دار اپنی قبر مبارک سے اٹھے گا تو اس کے منہ کی جو بدبو تھی روزہ کے حالت میں جو آ رہی تھی، وہ مشک سے بھی زیادہ جو ہے نا خوبصورت اور جو ہے نا لبھانے والی، دل کو بھانے والی ہوگی، کہ وہ بہت زیادہ پھیل جائے گی اور لوگ اس کی اس خوشبو سے پہچان لیں گے کہ یہ روزے دار ہے، یہ روزے کا اہتمام کرتا تھا بہت اچھے سے۔ روزے محشر جو ہے نا، رمضان المبارک اور قرآن پاک دونوں ساتھ ساتھ آئیں گے۔ ہمیں معلوم ہے نا کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے ہی میں قرآن پاک کو اللہ پاک نے ہمیں دیا، قرآن پاک کو نازل فرمایا گیا، نازل کیا گیا، اتارا گیا۔ تو یہ دونوں مہینے روزے محشر دونوں ساتھ ساتھ ہوں گے۔ ہر شخص نے جس طرح روزے مطلب کہ روزے رکھے ہوں گے، رمضان المبارک کا جو ہے نا احترام کیا ہوگا، اس کی مہمان نوازی کی ہوگی، جس طرح جو ہے نا اس نے اس کا جو ہے نا احترام کیا ہوگا، اسی طرح شکل ہوگی اس کی۔ اچھے سے کیا ہوگا تو بہت خوبصورت شکل ہوگی، اچھے سے نہیں کیا ہوگا تو ایک ظاہر سی بات ہے دل کو بھانے والی شکل نہیں ہوگی۔ اور جس طرح قرآن پاک کو پڑھا ہوگا، مطلب کہ جو ہے نا اچھے سے خوبصورت انداز سے، خوبصورت مطلب کہ بالکل پراپر تقویٰ کے ساتھ، تو اس کی شکل بھی اچھی ہوگی، یعنی قرآن پاک کی شکل بھی اچھی ہوگی۔ اور اگر ایسا نہیں کیا ہوگا تو اس کی شکل بھی دل کو بھانے والی نہیں ہوگی۔ تو ہمیں جو ہے نا اس بات سے بھی سبق حاصل ہوتا ہے کہ ماہ رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا ہے، قرآن پاک کو پڑھنا ہے۔ ایون کہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کو بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ ایون کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور آپ جبرائیل علیہ السلام کو قرآن پاک پڑھ کے سنایا کرتے تھے۔ اور تمام صحابہ کرام جو ہے قرآن پاک کو پڑھنے کا عمل ماہ رمضان میں بڑھا دیا کرتے تھے، بہت زیادہ حد تک بڑھا دیا کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام بتاتے ہیں، فرماتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں میں بہت زیادہ چیریٹی کرنے والے تھے، یعنی کہ بہت زیادہ اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے، صدقہ دینے والے تھے۔ اور خاص طور پہ آپ کا یہ عمل رمضان المبارک میں بہت زیادہ بڑھ جایا کرتا تھا، اس حد تک بڑھ جایا کرتا تھا کہ تیز آندھی، تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں ہماری زندگیوں کو جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق ڈھالنا ہے، تمام صحابہ کرام کی زندگیوں کے مطابق ڈھالنا ہے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا ہے۔ جس طرح آپ عمل کیا کرتے تھے، جس طرح آپ نے جو ہے نا عمل کیا اپنی زندگیوں میں، جس طرح آپ نے رمضان المبارک کا احترام کیا، اس کے مہمان نوازی کی، ہمیں بھی اسی طرح کرنی ہے۔ یعنی قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، اللہ پاک کے ہاں نوافل ادا کرنے ہیں، اس کی عبادت کرنی ہے، اپنی بخشش کی طلب کرنی ہے، مغفرت کی طلب کرنی ہے، اور زیادہ سے زیادہ چیریٹی کرنی ہے، صدقہ کرنا ہے، اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ جو کچھ آپ کو میں نے بتایا، جو کچھ ہمیں یہ سب ہمیں جو ہے نا سیکھنے کو ملا، اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیں،
رمضان المبارک کا احترام کریں، اس کی اچھے سے مہمان نوازی کریں۔ اللہ حافظ۔